السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار احمد چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ میڈم فرح موجود ہیں۔ ان کی پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، جی ٹی روڈ کی وہ قریب پلاٹ ہے۔ ساری بات ان سے کرتے ہیں اور کہانی ان سے جانتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ پلاٹ کا کیا ایشو ہے، ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ سر پلاٹ کا یہ ہے کہ 2012 میں ہم نے یہ پلاٹ لیا اور ہمیں یہ پلاٹ جو ہے وہ ایک کورٹ کے تھرو ہم نے یہ پلاٹ جو ہے وہ ہمیں ٹرانسفر ہوا اور اس کا پوزیشن ملا، اس کی تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور پلاٹ کی تقریباً 20 سال کی ٹریل بھی موجود ہے۔ اور میرا پلاٹ جو ہے وہ حدود اربے والی رجسٹری ہے اور اس کا تتمہ کٹا ہوا ہوتا ہے، جس کا کہ میری لیفٹ پہ کس کی زمین ہے، رائٹ پہ کس کی زمین ہے، بیک پہ کس کی ہے، فرنٹ پہ جی ٹی روڈ ہے۔ تو ایسی زمین جو ہے اور ہماری 4 دیواری والا پلاٹ ہے اور ایسی زمین کو کسی بھی قسم کی جو ہے ڈیمارکیشن یا کسی ایسی محکمہ مال کے جعلی جو کارندے جو جعلی کرتے ہیں، جعلی رپورٹیں بناتے ہیں، اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ملک ریاض، جو حاجی امجد، آصف، لال دین کے جو جتنے تینوں بچے ہیں، قبضہ مافیا، اور لال دین کی ساری زندگی جو ہے وہ کورٹ کچہریوں میں گزری ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو ان کے بچے جو ہیں وہ قبضہ مافیا ہیں اور سارے جو ہے انہوں نے لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میرا پلاٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جی ٹی روڈ کے اوپر تھا، پرائم لوکیشن پہ موجود ہے، تو اس وجہ سے، اور اس کا فرنٹ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ بہت قیمتی ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے آس پاس جو ہے وہ تمام پلازے بن گئے سائٹ پہ۔ این ایل سی نے اور زمین ایکوائر کر کے وہ اپنا بہت بڑا ڈپو بنا لیا، تو اس وجہ سے وہ ملک ریاض صاحب کی نظر میں تھا اور انہوں نے جو آج تک وہ کرتے آئے ہیں کہ ملک ریاض صاحب پاکستان کے ہی نہیں پورے ایشیا کے سرٹیفائی جیسے کہتے ہیں نا وہ مور لگی ہوئی قبضہ مافیا ہیں، تو انہوں نے پلاٹ پہ ظاہر ہے قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ملک ریاض صاحب نے ہی وہاں پہ قبضہ جمایا ہے؟ اس لیے میں کہہ سکتی ہوں سر کہ اس رات ملک ریاض نے پولیس کو مینج کر کے پولیس نے ملک ریاض کو یہ قبضہ دلوایا اور پولیس نے پوری پلاننگ اور مینج ہوئی، اور اس رات کو جب یہ مجھ سے قبضہ لیا گیا اور اس کے اگلے دن جو ہے جب میں پلاٹ کے اوپر گئی تو دونوں میری دیوار کے دونوں کارنرز پہ لکھوایا گیا تھا اس وقت کہ ملکیت بحریہ ٹاؤن۔ اچھا، آج تک ملک ریاض صاحب نے اتنا پاکستان کی پورے آدھا پاکستان انہوں نے قبضہ کیا ہے، سرکاری زمینوں پہ لوگوں کو زمینوں پہ قبضہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو قتل کیے، کتنی ایف آئی آریں ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کبھی بھی نا ملک ریاض نے آج تک پورے پاکستان کی کسی بھی دیوار، کسی بھی چیز کے اوپر یا کسی کے اوپر بورڈ نہیں لگایا کہ ملکیت بحریہ ٹاؤن۔ ملک ریاض صاحب، آپ ایک نہتی عورت سے اتنا ڈر گئے کہ آپ کو ایک دیوار پہ لکھوانا پڑ گیا کہ قبضہ ملکیت بحریہ ٹاؤن۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اچھی بات ہے۔ 4 دیواری آپ نے کروائی؟ جی، پلاٹ لینے کے بعد ہم نے پھر 4 دیواری جو ہے وہ کروائی۔ جب ہمیں پلاٹ ہینڈ اوور ہوا تھا، انتقال کروایا آپ نے؟ جی بالکل، دیکھیے ہمارا پہلے ہمارے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے۔ پلاٹ جو ہے وہ باقاعدہ ایک سیٹلمنٹ میں کورٹ کے تھرو ہمیں ٹرانسفر جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں پلاٹ کا قبضہ جو دیا گیا آن سپاٹ، وہ پچھلے مالک نے ہمیں پرووائڈ کیا اور اس کی باقاعدہ تصویریں کھینچی پلاٹ کے اوپر۔
اور وہ قبضے کی پورے ثبوت موجود ہیں. کاغذات تمام جی کاغذات کے بعد جی میری جو رجسٹری ہے وہ حدود ضربے کے ساتھ ہے. اچھا کہ میری لیفٹ پہ کس کی زمین ہے, رائٹ پہ کس کی ہے, بیک پہ کس کی ہے, فرنٹ پہ جی ٹی روڈ ہے. اور تھرڈ بات یہ ہے کہ اس کے بعد پراپر انتقال ہوا ہے, تمام رسیدیں ایوری تھنگ ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس پلاٹ کا سرٹیفائڈ کاپی سر. اور اس پلاٹ کا جو ہے وہ پچھلا 20 سال کا ٹریل جو ہے وہ موجود ہے کہ پلاٹ کس نے کس کو دیا, کس نے کس کو دیا, اور پھر ہمیں کس نے دیا. اچھا ٹھیک ہے, وہ سارا ایک ٹریل موجود ہے. پھر سیکنڈ بات یہ ہے کہ 20 سال سے وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ گواہان ہیں کہ وہ پلاٹ ہم نے 2012 سے لیا ہوا, اور 1 سال سے میں وہ پلاٹ جو ہے وہ آہستہ, کیونکہ پلاٹ پراپرٹی وہ ایسے مطلب کافی مہنگی ہو گئی تھی, تو میں نے بہت سے لوگوں سے اس پلاٹ کے وزٹ کرایا, اور میں نے اس سے جو ہے وہ بیچنے کے لیے 2-4 ڈیلرز کو بھی کہا ہوا تھا. اس کے جب آپ وہاں پلاٹ پہ گئیں, آپ کے پلاٹ کے اوپر قبضہ ہو چکا تھا, تو آپ نے پھر کیا مطلب کہ لائے عمل اختیار کیا؟ نہیں قبضہ تو سر باقاعدہ میں پلاٹ پہ موجود تھی, اور میرے پاس جب یہ انہوں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ اس طرح کوشش کی, تو پھر میں کورٹ سے میں نے اسٹے لے لیا تھا کہ یہ میرے پلاٹ کے اندر انٹر نہ ہوں. اور اس کے بعد جب میں اگلے دن پلاٹ کے اوپر گئی تو وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے 2 گارڈ بٹھائے ہوئے تھے اپنے, اور جو ہے پلاٹ کے اوپر اگلے ہی دن جس دن قبضہ لیا اس سے اگلے دن انہوں نے کرینے منگا کے میرے جو کنٹینر پلاٹ کے اوپر تھے, جو میرا سارا پلاٹ کے اوپر جتنا بھی مٹیریل سامان سارا تھا وہ سب پولیس نے غائب کیا. اور اس کے بعد وہاں پر کوئی پرانی مشینری پلاٹ کے اندر رکھوا دی گئی تاکہ فیل کروایا جائے کہ جی ان کا قبضہ ہے. سیکنڈ وہاں پر 2 کمرے راتوں رات بنائے گئے, اور جو ہے میری بیک والی جو دیوار ہے جو اس کو توڑ کے انہوں نے اپنی اینٹوں کی دیوار ادھر ہی راتوں رات. آپ نے پولیس کو بتایا, آپ نے کمپلین کی؟ سر میرے پاس پولیس کے 1-1 گھنٹے کی میرے پاس فوٹیج ہے کہ میں نے پولیس کو بتایا, اور سعود اور یہ جو بھی ڈی پی او ہے اس کے کہنے پہ میری وہ جو پلاٹ کے اوپر جو کمرے بن رہے تھے ان کو اس کے بعد کچھ نہیں بنایا, مطلب 2 دن میں انہوں نے رات کو کھڑے کر دیے, وہ روک دیا گیا. اور میں نے ہر رات کو 1-5 پہ باقاعدہ کال کر کے بتایا کہ میرے پلاٹ پہ جو ہے وہ سٹے ہے, اور اس کے باوجود یہ کمرے 2 انہوں نے جلدی آپ کے ساتھ. پولیس نے تو سر ان کو قبضہ دلایا ہے, تھانہ انہوں نے خریدا ہوا ہے, بلکہ پوری سسٹم کو انہوں نے اپنی جو ہے وہ باندھی بنایا ہوا ہے. اچھا جو ادارے ہیں, متعلقہ جو ادارے ہیں, جو آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں, وہ دیگر جتنے ادارے ہیں, ان سے آپ کیا کہیں گے؟ سر میں نے اپنا جو وہ ہے کہ پولیس نے میری جو اصل وقوع میرے ساتھ ہوا اس پہ پولیس نے میرا اگر میرے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلی تو میں نے کورٹ سے ہائی کورٹ سے پھر FIR کے آرڈر لے لیے, اور اس کے باوجود ہائی کورٹ کے آرڈر بھی پولیس نے نہیں مانے. 1 سے 1.5 مہینہ جو ہے وہ پولیس نے لیا, اور آرڈر ماننے کے بعد بھی آج تک انہوں نے نہ میرا بیان لیا, نہ وہ میرے ساتھ جائے وقوع پہ گئے, نہ انہوں نے تمام شواہد جو موویز ہیں. اور اچھی بات یہ دیکھیے کہ جو پبلک تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے, تو پبلک نے جو موویز بنائی وہ مجھے نیکسٹ ڈے اور 2-2 4-4 دن بعد مجھے وہ سینڈ کی, ان کا ثبوت جو ہے. کیا اپیل حکومت سے کیا اپیل کریں گے؟ اپیل حکومت سے میں یہی کروں گی کہ ہمارا جو مین قبضہ مافیا کو اسٹرینتھ دینے والا جو ادارہ ہے وہ پولیس ہے. اگر ہماری پولیس جو ہے وہ صحیح ہو جائے
اور اس میں آپ جو ہے وہ نئے رولز اور جو کرپشن ہے اور یہ جو انلیگلٹی ہے اس کو ختم کیا جائے تو تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تھوڑا سا گرو کر سکتا ہے. ادروائز جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ ہم ایک دن کے اندر سب جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھی میڈم فرح. ان کے پلاٹ کے اوپر بقول ان کے قبضہ کیا گیا ہے اور بحریہ ٹاؤن کی طرف سے یہ قبضہ کیا گیا ہے. پولیس بھی ان کی بات نہیں سنتی. کئی دفعہ انہوں نے 1-5 کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی نہیں سنی گی. اس کے بعد یہ کورٹ گئی ہیں, وہاں سے انہوں نے اسٹے لیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اعلیٰ اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدارہ میری ہیلپ کی جائے اور جن لوگوں نے یہ جو لوگ ہیں قبضہ مافیاز ہے اس سے میرا پلاٹ مجھے لے کے دیا جائے تاکہ میں امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکوں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار احمد چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.